میں آپ کی جانب آؤں گی عالمہ لائبہ فاطمہ، اور یہ بتائیے گا کہ وضو کے فضائل و فوائد کیا ہیں، اس پر رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے ہر حکم میں بے شمار نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم وضو ہی کی بات کریں تو وضو سے بے شمار دینی، دنیاوی، روحانی اور جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت اس کے بغیر جائز ہی نہیں۔ اسی طرح سجدہ تلاوت ہو یا اللہ عز و جل کا کلام قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا ہو تو اس کے لیے بھی وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی یہ چند اعضاء ایسے ہیں کہ اگر کوئی انسان باغسل ہو تو ان چند اعضاء کو دھونے کے بعد اس کے لیے نماز درست ہوتی ہے، اس کے لیے سجدہ تلاوت درست ہوتا ہے اور اس کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کو چھونا درست ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے، یا اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو ہمیں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس کا وضو نہیں ہے وہ تو لازمی سی بات ہے وضو کرے گا، اور جس کا وضو ہے اس وضو سے نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن اگر پھر بھی وہ تازہ وضو کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس کے جسمانی فوائد کے اعتبار سے بات کریں تو یہ ذہنی، روحانی اور قلبی سکون کا بھی سبب بنتا ہے۔ اکثر خواتین کو ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ کی شکایت رہتی ہے، تو وضو اور نماز یہ انزائٹی اور ڈپریشن کو کم کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اسی طرح انسان کے ذہن میں کوئی نیگیٹیوٹی ہو تو وہ نیگیٹیوٹی اس کے لیے بہت ساری برائیوں کا سبب بنتی ہے، جیسے کہ وہ کسی کے بارے میں کینہ رکھے یا پھر بعض اوقات یہ لڑائی جھگڑے تک بات چلی جاتی ہے۔ تو جب انسان شریعت کے اصولوں کے مطابق ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ اگر انسان ڈپریشن میں ہے یا کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے تو آپ وضو کر سکتے ہیں، اور جو ہے پھر اسی طریقے سے جو ہے آپ اپنے آپ کو پاکیزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔